اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. یعنی رجب کے مہینے کا جب چاند دیکھتے حضور تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں, ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک زندگی نصیب فرما. حضور دعا فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی گھڑی میں اگر کوئی انسان وفات پا جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں رمضان المبارک میں. اور یاد رکھیں ہم لوگ, دنیا کا یہ دستور ہے, دنیا کے لوگ, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس مال زیادہ ہے, جس انسان کے پاس گھر اچھا ہے, جس انسان کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے, وہ اس دنیا کا قابل عزت اور قابل تکریم بندہ ہے. ہماری دنیا کا, ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ, عزت اور قابل احترام انسان وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم نے خود یہ دیکھا اور یہ سنا, جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اس کو رات کو سونے کے لیے اتنی زیادہ گولیاں کھانی پڑتی ہیں, ٹیبلٹس, نیند کی ٹیبلٹس کھا کے سوتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی, ٹینشن ختم. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں جو ہے نا جی کیا ہے, اگر پیسے میں سکون تھا تو پھر ملتان سلطان کا جو ٹیم جو ہے اس کا جو بڑا تھا اس نے خودکشی کیوں کی؟ اچھا اسی طرح یہ 3-4 مہینے پہلے ایک نوجوان جس نے CSS کیا اور وہ بہت بڑے لیول پہ 21ویں گریڈ کا آفیسر تھا, لیکن اس نے خودکشی کر لی. تو معلوم ہوا کہ یہ پیسہ یا عہدوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا. اللہ نے خود ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں دلوں کو جو سکون ملے گا نا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا, اللہ کی یاد سے. اب دیکھیں عزت اور مقام اگر پیسے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے مقام اور مرتبے ہوتے. لیکن بلال کو دیکھو, بلال بن رباحہ, ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہونٹ موٹے, صرف باپ کا نام پتا ہے, آگے کچھ بھی نہیں پتا, آگے کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کون انسان تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا, اتنا بڑا مرتبہ. ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آئے, واپس آئے حضرت عمر کو ملنے, تو حضرت عمر نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور حضرت بلال کو وہاں بٹھایا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت بلال فرمانے لگے عمر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں تو ایک غلام ہوں. تو حضرت بلال کو حضرت عمر فرمانے لگے بلال تم اس وقت غلام تھے, لیکن جب تمہیں رسول اللہ کے قدموں میں تم آئے تم ہمارے بھی امام بن گئے, کہ تم ہمارے بھی امام بن گئے ہو جب رسول اللہ. اور پھر حضرت بلال خود فرمایا کرتے تھے, پھر اقبال نے فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو پوچھتا نہ تھا کوئی, جب تک بکے نہ تھے تو پوچھ تھا نہ کوئی, تو نے خرید کر انمول کر دیا, تو نے خریدا اور انمول کر دیا. میں حضرت بلال کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو اتنا مقام اور عزت دی کہ جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے موقع پر سارے صحابہ کھڑے تھے, لیکن حضور نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو. ہاں اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلام انسان کو عطا فرمایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقوی, پرہیزگاری, اللہ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ تھا ان کا. جو جتنا اللہ کی ذات سے جڑے گا اتنا اللہ اس کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے, اتنا اللہ اس کے قریب ہوں گے, وہ اللہ کے قریب ہوں گے. خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پہ تھا تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت بہلول, وہ ساتھ سے گزر رہے تھے.
تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے غلاموں کو کہا، اپنے فوجیوں کو، کہ اس کو فوراً اوپر لاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا، رسے پھینکے، ایک کسی چیز کے ساتھ باندھے اور ان کو پکڑ کر کے زبردستی اس کے اندر بٹھایا، اوپر کھینچ لیا۔ تو جب اوپر آئے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تو غصے ہو گئے، فرمانے لگے بادشاہ یہ کون سا طریقہ ہے مجھے بلانے کا؟ اگر آپ نے ملنا بھی تھا تو آپ مجھے کہتے، میں راستے سے آتا، یہ کہ آپ کھینچ کے مجھے اوپر چڑھا لیا۔ تو ناراض ہو گئے۔ تو خلیفہ پوچھنے لگا مجھے یہ بتائیں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح سے بنا؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ کے ساتھ میرا تعلق ایسے ہوا جس طرح سے میری ملاقات تیرے ساتھ ہوئی، یعنی جس طرح تو نے میرے ساتھ ملاقات کی نا، اس طرح اللہ کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا کیسے؟ کہا اگر میں نے تمہیں ملنا ہوتا تو میں ایک درخواست لکھتا، وہ جا کر کے جمع کرواتا، مجھے وقت ملتا، پھر آ کر کے اس تاریخ کو میں لائن میں لگتا، پھر بھی تمہاری مرضی تم ملتے یا نہ ملتے۔ لیکن جب تم نے ملنا تھا نا تو تم نے کیا کیا، 2 منٹ میں کھینچ کے اوپر بلا لیا۔ فرمایا بس میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اور اتنے بڑے بزرگ بنے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریت جو ہوتی ہے نا، ریت، یہ چھوٹے بچے اس ریت کے اندر پاؤں ڈال کے اوپر ریت ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے نا جی یہ کرتے ہیں، پھر آرام سے پاؤں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کمرہ بن گیا ہمارا، یعنی وہ پھر گرتا نہیں ہے، یعنی وہ ریت نا جم جاتی ہے۔ تو حضرت بہلول اس طرح نا گھر بنا رہے تھے، دریا کے کنارے بیٹھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی جا رہے تھے۔ تو خلیفہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے گھر بنا کر کے بیچ رہا ہوں۔ جنت کے گھر، حالانکہ مٹی کے بنا رہے تھے، ریت کے، فرمایا جنت کے گھر بنا کر کے بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟ تو بادشاہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جنت کے گھر، یہ تو پاگل لگتا ہے۔ گزر گیا، پیچھے سے اس کی بیوی آئی، بیوی نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بادشاہزادی جنت کے گھر بنا کر کے بیچ رہا ہوں۔ فرمایا اس کی کتنی قیمت ہے؟ فرمایا 1 درہم۔ تو زبیدہ نے 1 درہم دیا، فرمایا بہلول ایک گھر مجھے بھی دے دو۔ 1 درہم دے دیا، چلے گئے بیوی بھی میاں بھی۔ رات ہوئی، بادشاہ سویا نیند میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جنت میں گھوم رہی ہے۔ اٹھ کے فوراً بیٹھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح سے ہوا؟ بیوی سے پوچھا کہ یہ تم نے کون سا کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں دیکھا؟ تو بیوی کہنے لگی میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، کل جب ہم گزر رہے تھے نا تو بہلول نے یہ بات کی اور میں نے اسے 1 درہم دیا اور اس سے وہ گھر خریدا۔ بادشاہ اٹھا، فوراً بھاگا بہلول کے پاس کہ بہلول کل جو تم گھر بنا رہے تھے نا وہ 1 گھر مجھے بھی دے دو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بادشاہ کل بن دیکھا سودا تھا، آج تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تو گھر نہیں ہے، یعنی کل تو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، جو مرضی کریں، ہزاروں سال بھی یہاں رہے نا تو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا ساتھ، فرمایا حضور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کو جو ہم نے زندگی دی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن پھر بھی موت آئے گی ایک دن، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے شرف میں اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موت تو آنی ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو وہ صرف اور صرف کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، حضور کی شخصیت تھی اس قابل کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتے۔ جب اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔